یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں نے کہا، اور واقعی اس موضوع پہ ہم نے اس سے پہلے پروگرام نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے فیملی ممبروں کی طرح ہیں، کیونکہ جس طرح فیملی ممبر ہوتے ہیں ہماری ہر بار ملاقات ہوتی ہے، ہفتے میں 3 یا 4 بار ملاقات ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی ایسی عجیب چیز یا کوئی ایسا کچھ ہے تو آپ ہمیں اس کی فوٹو بنا کر بھیجیں تاکہ ہم اس پر بھی بات کر سکیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پروگرام شروع سے دیکھنے والے جو لوگ ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا پروگرام جو نا ہمیں بہت زیادہ پسند آتا ہے، اور اس میں جو چیز نہیں ہوتی وہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ پوچھیں کہ بھائی یہ جو میرے ہاتھ میں یہ چیز ہے کیا ہے، کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے علم میں نہیں ہیں لیکن ان کے بارے میں ہم جانتے ضرور ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے اس موضوع پہ ہم کام کریں اور کسی کے لیے بہت زیادہ بہتری ہو جائے، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ میں وہ علامت ہوگی۔ تو پیارے دوستو، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں بہت سے لوگوں نے سوال کیے کہ یہ بتائیں کہ کچھ ہاتھوں میں ہتھیلی جو ہے وہ گہری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، گہری ہوتی ہے، بہت زیادہ گہری نہیں لیکن عام سی گہری ہوتی ہے نا، یہ جو گہری ہوتی ہے جن ہاتھوں میں، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یہ زندگی میں پیسہ جمع کرنا ان کی عادتوں میں سے ایک عادت ہوتی ہے کہ پیسہ بہت جمع کرتے ہیں، کیونکہ ان کی ہتھیلی جو نا وہ گہری ہوتی ہے، اور گہری ہتھیلی والے جو لوگ ہیں کسی بھی معاملے میں، مثال کے طور پر اگر کپڑے ہیں نا تو وہ کوشش کریں گے کہ مثال اگر 4 یا 5 سوٹ سے اگر کام چلتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ 8 سے 10 سوٹ جو نا ہمارے پاس ہوں۔ وہ اگر دیکھتے ہیں کسی کے پاس 1 گاڑی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہوں۔ وہ دیکھتے ہیں اگر کسی نے گھر بنایا تو کہتے ہیں کہ ہم اس سے عالی شان گھر بنائیں، ان میں یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ لالچ ہوتی ہے، لیکن ان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ تو ایسے لوگ عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ہتھیلی بھری ہوئی ہوتی ہے، اس میں گہرا پن نہیں ہوتا، یہ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جو بڑی ہتھیلی والے لوگ ہیں نا، یہ باوجود کوشش کے کہ جتنی کوشش کر لیں، جو کچھ کر لیں، یہ پیسہ بچت نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس پیسہ ایک ہاتھ میں آتا ہے، دوسرے ہاتھ سے چلا جاتا ہے، یہ کماتے بہت ہیں، سب کچھ بہت کرتے ہیں، لیکن کیا کہ یہ بچا نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ جنہیں زندگی میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بنا پاتے ہیں، یہ بنا نہیں پاتے، کیونکہ پیسہ آئے گا اور چلا جائے گا، اور یہ مثال کے طور پر آج اگر انہوں نے 100 روپے کا خرچہ کیا ہے تو کل آپ اگر ان کو 1000 روپے دیں تو یہ اپنے اخراجات کو فوری 1000 پہ پورا کر دیں گے۔ اگر کل آپ نے اس کو 1000 دیے اور اگلے دن 10,000 دے دیں تو اپنے خرچے کو 10,000 پہ لے آئیں گے۔ یہ خود نہیں ایسا کریں، کیوں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ رکنا ہی نہیں، جس رفتار سے آنا ہے اسی رفتار سے جانا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ہاتھ میں بھی اگر ایسا ہے کہ ہاتھ میں برکت نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے، کوئی بھی کام جب کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اور کسی سے پیسوں کا اگر لین دین ہو تو سیدھے ہاتھ سے پیسے ان سے لیں اور بسم اللہ پڑھ کے لیں، تو انشاءاللہ اس پیسے میں برکت ہوگی۔ اور اگر آپ الٹے ہاتھ سے پیسہ دیں گے یا الٹے ہاتھ سے پیسہ لیں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ اس معاملات کا شکار ہیں کہ جی ہمارے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر ان کی مثال لے لو، تنخواہ اگر 35 سے 40 ہزار روپے ہے تو مد مقابل کی اگر 20,000 روپے بھی ہے تو 20,000 والا ان سے اچھا اخراجات بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے اور پیسے بھی بچاتا ہے، گہری ہتھیلی والا۔ اور یہ ان کے پاس اگر 1 لاکھ روپے بھی ہوگا تو ان کی کوشش ہوگی کہ ختم کر لو، اگلی تنخواہ پہ اور آ جائیں گے۔ یہ اس امید پہ زندگی گزارتے ہیں کہ آج کی بات کرو، کل کی کل دیکھیں گے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ اپنے ہتھیلی میں دیکھیے گا کہ آپ کی ہتھیلی گہری ہے یا نہیں۔ اگر گہری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی بہت کچھ بنا لیں گے، جائیداد بھی بنے گی، گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ اور اگر آپ کے ہاتھ بھرا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں اس کو بچانے کی، بسم اللہ سے کام کریں تاکہ ہاتھ میں برکت رہے گی تو کامیابی بھی آئے گی اور حالات بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اور شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔
ملنگ جان نے سوال کیا ہے شارجہ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت کتنی ہے۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے اور ایسے لوگوں کے پاس دولت بے حساب آتی ہے، لیکن وقت مقرر پہ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی اچھی ہے تو یہ سمجھیں کہ آنے والا جو سال ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ مناسب رہے گا اور دولت بھی آئے گی، کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ عصمت اللہ نے سوال کیا پشاور سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں دولت کتنی ہے اور یہ بتائیں کہ میں کاروبار کروں یا نوکری کروں یا سرکاری جاب مجھے ملے گی یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے لیے جو آپ کے ہاتھ کے حساب سے بہتر ہے وہ بزنس بہتر ہے۔ باقی اگر آپ سرکاری نوکری کے اس کے لیے کوشش کریں تو اس میں بھی کامیابی کے امکان ہیں، لیکن کاروبار میں جو کامیابی آپ کو نصیب ہوگی وہ نوکری اور دیگر چیزوں میں نہیں ہوگی۔ محمد قاسم نے سوال کیا ویاڑی سے کہ میرا روزگار کا مسئلہ ہے، یہ بتائیں کہ میرے لیے کچھ بہتر ہو جائے گا یا نہیں۔ دیکھو پیارے دوست، آپ کوشش کرو، انشاءاللہ العزیز یہ نیا سال 2022 آپ کے لیے اچھا ہے۔ اس میں آپ کوشش اگر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال کل کا انتظار نہ کریں، آج سے ہی بسم اللہ کریں اور شروع ہو جائیں۔ صوفیہ نے سوال کیا پونا سے کہ یہ بتائیں کہ میں نے ساری زندگی مشکلات دیکھی ہیں، آگے اچھا وقت کب آئے گا یا نہیں آئے گا۔ بالکل انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر وقتی طور پر رکی ہوئی ہے اور یہ انشاءاللہ 2022 کے 5ویں 6 ماہ میں یہاں سے نکل جائے گی۔ پھر انشاءاللہ آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ زندگی میں جو دکھ اور جو پریشانیاں آپ نے دیکھنی تھی وہ دیکھ لی، آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا اور بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ بانو نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا نہیں۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ کی جو پوزیشن نظر آتی ہے، اس طرح کی لڑکیاں عموماً لو میرج کرتی ہیں اور لو میرج میں ہی کامیاب بھی ہوتی ہیں اور آپ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ اقرا نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے رہے گی۔ اقرا صاحبہ، آپ کی جو شادی کی لکیر ہے اس میں کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کے لیے کوشش کریں کہ حسب توفیق صدقہ دیں اور کوشش کریں سورہ فاتحہ کو پڑھا کریں تاکہ یہ مشکلیں اور پریشانیاں ختم ہوں، تو پھر آپ کی زندگی انشاءاللہ اچھی گزرے گی، ورنہ شادی کے معاملات میں بھی رکاوٹیں نظر آتی ہیں۔ ارم نے سوال کیا ہے انڈیا یوپی سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی ٹائم پیریڈ سے لیٹ ہوگی، جو مقرر ٹائم ہے نا اس پیریڈ سے لیٹ ہوگی، اور شادی کی لکیر آپ کے ہاتھ میں اچھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا وقت آپ کا اچھا ہوگا، لیکن شادی لیٹ ہوگی۔ شماس نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے دولت کب ملے گی اور کامیابی کب نصیب ہوگی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے لیے یہ جو رواں سال جو چل رہا ہے یہ بہت زیادہ بہتر ہے اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور دلی خواہشات بھی پورے ہونے کے چانس ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ناخن ہیں وہ گول قسم کے ناخن ہیں۔ گول قسم کے ناخن والے بڑے محنتی اور جفا کش ہوتے ہیں، یہ اپنی کوشش اور محنت سے اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں۔ نازیہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میری گردن میں پرابلم ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپریشن کرو، لیکن میں آپریشن نہیں کروانا چاہتی۔ تو پھر میں نے استخارہ کروا کر کسی سے معلوم کروایا تو انہوں نے بولا کہ آپ کی بیماری بڑی ہارڈ ہے اور آپ مزید زیادہ بیمار ہوں گی اور چارپائی کے ساتھ لگ جائیں گی۔ دیکھیں میری بیٹی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بیماریاں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں ان کی میرے اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے۔ آپ اگر وقتی طور پر بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لا علاج ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لا علاج ہیں اور آپ کسی کے کہنے پہ ٹینشن میں آ گئی کہ جی علاج نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ کو پابندی سے 300 بار اپنی زندگی کا معمول بنائیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو شفا بھی ہوگی اور آپ بہتر بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وسیم نے سوال کیا تھری میروا سے کہ میرے دونوں ہاتھ میں میم بن رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے دوست، یہ میم نہیں ہے، یہ زندگی کی لکیر جو ہے نا اس کے آخر میں جزیرہ بن رہا ہے۔ جزیرے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی بیماری جو کہ آ سکتی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے حسب توفیق صدقہ دیں، ٹھیک ہے، حسب توفیق صدقہ دیں اور استغفر اللہ جو نا اس کی تسبیح آپ پڑھا کریں۔ یہ جزیرہ، اسے ہم جزیرہ کہتے ہیں، یہ زندگی کی لکیر کے آخر میں ہے، یعنی کہ آخری پیریڈ میں کوئی بڑی بیماری، لیکن آپ کے علم میں آ گیا
جب ایک چیز علم میں آ جائے تو اس کا حل ہو جاتا ہے. تو اس کا حل جو میں نے آپ کو بتایا توبہ استغفار کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. علی نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں، جو بھی کاروبار کرتا ہوں، اس میں پریشانی ہو جاتی ہے اور مشکل میں آ جاتا ہوں اور وہ کام نہیں چلتا، اس کی وجہ کیا ہے اور میں کیا کروں؟ پیارے دوست، آپ کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ تیسرا کلمہ جو نا اس کی ایک تسبیح روز کا اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز جو کام کریں گے اس میں برکت بھی ہوگی اور اللہ کی رحمت بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کوشش کیا کرو حسب توفیق واسطے اللہ کے دیا کرو تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو اور آپ کو کامیابی نصیب ہو انشاءاللہ. نور فاطمہ نے سوال کیا ایبٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں محبت یا لنک کی تو 2 سے 3 لکیریں ہیں. بہرحال شادی کی لکیر آپ کی بہت لیٹ ہے، آپ کی شادی بہت لیٹ ہوگی، لیکن شادی کامیاب رہے گی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.